مجھے بتائیے نا، آپ کے خیال کے مطابق جو صحابہ کرام علی کے دھڑے کے تھے، ان میں سے کسی ایک کا نام بھی ان کی اولادوں میں سے بتائیے جس نے اپنے بیٹوں کا نام حسن حسین رکھا ہو۔ ایک روایت کے طور پر بات پیش کی، اور وہ بھی بے سند روایت کی جاتی ہے کہ علی نے یہ کہا۔ اعلیٰ علی نے کہا نہیں کہا، اس کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ 1.25 لاکھ جماعت صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو حسن حسین سے محبت کرتا ہو۔ کہ یہ جو دیکھیے جی، یہ عثمان نام جو تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے، یہ عثمان نام اصل میں تھا نہیں، یہ نام عمران تھا۔ ان کے یہ علامہ صاحب ہیں، ایک علامہ ابو الفرج اصفہانی صاحب، 3 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں کیا لکھا ہے، یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس وقت صحابہ کی اولادیں بھی حضرات حسنین کریمین کی غلام تھی، اور آج بھی ہم سب حضرات حسنین کریمین کے غلام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ ذرا کلپ ملاحظہ فرمائیے۔ بنی امیہ کے بے غیرت مورخوں نے علی کے بیٹوں کے نام کچھ کمینوں کے نام پہ لکھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مولا علی کو تو ان سے بڑا پیار تھا۔ میں کہتا ہوں اچھے نام وہ ہیں یا حسن حسین؟ تو ان کے اپنے پیروں کے بیٹوں میں علی کے گھر کا کوئی نام دکھاؤ۔ ایک سائیڈ پہ تم کام کر گئے، دوسری سائیڈ پہ بھول گئے۔ یہ واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے کام ہو گیا ہے، دوسری طرف سے کام کوئی نہیں ہوا۔ اپنے زوم میں تو یہ بات بالکل بات بجا ہے، مگر شاید یہ جو اعتراض کر رہے ہیں نا، یہ ایک طرف اعتراض کر رہے ہیں، دوسری طرف کا اعتراض یہ بھی بھول گئے ہیں۔ اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ان کے بیٹوں کا نام حسن حسین نہیں تھا، تو مجھے یہ بتائیے کیا عمار بن یاسر کی اولاد میں سے کوئی حسن حسین ہے؟ کوئی سلمان فارسی کی اولاد میں سے حسن حسین ہے؟ بلال حبشی کی اولاد میں کوئی حسن حسین ہے؟ مقداد کی اولاد میں کوئی حسن حسین ہے؟ مجھے بتائیے نا، آپ کے خیال کے مطابق جو صحابہ کرام علی کے دھڑے کے تھے، ان میں سے کسی ایک کا نام بھی ان کی اولادوں میں سے بتائیے جس نے اپنے بیٹوں کا نام حسن حسین رکھا ہو۔ ایک طرف آپ اعتراض کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ کے بندو، حسن حسین نام اپنے بیٹوں میں سے تقریباً صحابہ کی جماعت میں سے کسی نے بھی نہیں رکھا۔ تو کیا 1.25 لاکھ جماعت صحابہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو حسن حسین سے محبت کرتا ہو؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا؟ کیا صہیب رومی نہیں تھے؟ کیا سلمان فارسی نہیں تھے؟ جن کی اولادیں تھیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں رکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ نام جنتی ہے، جنت سے آیا ہوا نام ہے، نام یکتا ہے، حسن بھی حسین بھی۔ جس طرح اس نام میں یکتائی تھی، اس طرح اس ذات میں بھی یکتائی تھی، یعنی حسن میں بھی اور حسین میں بھی۔ جیسے حسن حسین جیسا کوئی نہیں، اس معاشرے میں، اس عرب کے معاشرے میں یہ نام غیر معروف تھا، اور عرب کے معاشرے میں، اس کلچر میں لوگ معروف نام رکھنا پسند کرتے تھے، چونکہ جنت سے آیا ہوا نام جنت کے سرداروں پر ہی زیادہ جچتا ہے۔ اس لیے حسن حسین پوری جماعت صحابہ میں کسی اور کا نام نہیں رکھا گیا، تاکہ یہ یکتائیت برقرار رکھی جائے کہ جب بھی نام حسن کیا لیا جائے تب بھی نبی کے بیٹے کی بات ہو، اور جب بھی نام حسین کا لیا جائے ساری دنیا کو یہ بات معلوم ہو کہ حسین صرف نبی کا بیٹا ہے اور کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ جماعت صحابہ میں سے کسی نے بھی اپنے بیٹوں کا نام یہ کوئی نہیں رکھا۔ اور اگلی بات، اس پر ایک اور اعتراض کر رہے تھے، جس کا نام عثمان لکھ دیا گیا علی کے بیٹوں میں، اس کا نام عمران ہے۔ کہ یہ جو دیکھیے جی، یہ عثمان نام جو تاریخ میں لکھ دیا گیا ہے، یہ عثمان نام اصل میں تھا نہیں، یہ نام عمران تھا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ شاید انہوں نے اپنی کتابوں کی برگردانی نہیں کی۔ جناب ان کے یہ علامہ صاحب ہیں، ایک علامہ ابو الفرج اصفہانی صاحب، 3 صدی ہجری کے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں کیا لکھا ہے، یہ روایت آپ کے سامنے موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے، مگر رکھا کیوں ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ میں نے اپنے بھائی عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نام رکھا ہے، یعنی عثمان نام رکھا ہے۔ اور اسی کی مطابق میں جناب باقر مجلسی صاحب نے بھی یہ بات اپنی بیار الانوار جلد نمبر 45 میں ذکر کی، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پر باقاعدہ پورا کلام کیا ہے۔ یہ ساری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ آپ کے بیٹوں کے نام عمر یا عثمان تھے، تو آپ اس سے کیوں مکر رہے ہیں؟
حالانکہ یہ بات جو اس کتاب میں لکھی گئی ہے کہ نام رکھنے کی وجہ عثمان بن مظعون ہے، یہ بات بھی انہوں نے شیلٹر ڈالنے کی کوشش کیا کہ کسی عثمان ابن عفان کی بات نہ آ جائے۔ اس سے بچنے کے لیے ایک روایت کے طور پر بات پیش کی، اور وہ بھی بے سند روایت کی جاتی ہے کہ علی نے یہ کہا، حالانکہ علی نے کہا نہیں کہا، اس کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اس بات پر شیلٹر ڈالنے کے لیے اور اس کو تحفظ دینے کے لیے کہ یہ نام عثمان بن عفان کا نہیں ہے، یہ نام تو عثمان بن مظعون کیا ہے، بہرحال ہے یا نہیں ہے، عثمان ابن عفان کے نام پر ہو یا عثمان غنی کے نام پر ہو، نام عثمان بہرحال موجود ہے۔ حضرات ذی وقار، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نام یہ برکت والے ہیں۔ اس برکتوں والوں کے نام آج بھی آپ دیکھیے اس معاشرے میں بھی کوئی اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھتا ہے، حسین رکھتا ہے تو ڈائریکٹ نہیں رکھتا، غلام حسن کہہ کے رکھتا ہے، برکت کے لیے غلام حسین کہہ کے رکھتا ہے۔ اس وقت صحابہ کی اولادیں بھی حضرات حسنین کریمین کی غلام تھی، اور آج بھی ہم سب حضرات حسنین کریمین کے غلام ہیں، اس لیے ان کی غلامی کی نسبت سے نام رکھا جاتا ہے، یہ آج ہمارے ہاں معروف ہے۔